کیا آپ نے شداد کی جنت کے متعلق کبھی کچھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو آئیے آپ کو آج شداد کی جنت کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب باتیں بتاتے ہیں۔ قوم ارم، ان لوگوں کا تعلق عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ اماد کی جمع امد کی ہے اور امد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ ایک کا نام ہے عاد قدیمہ یا عاد ارم بھی اسے کہتے ہیں، اور عاد بن حوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام خضر موت کی طرف مراجد کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی اٹھا نہ پاتے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر پھینک دیتا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص کر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بھائی وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق اور کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے واز گزار بھی تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتا۔ اس کے اسی تسلط اور غلبے نے اسے اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کی علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر، تو کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے اس کو اور کیا حاصل ہوگا۔ کوئی بھی شخص کسی کی بھی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے، دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ پہلے حاصل ہے، مجھے بھلا عبادت یا کسی کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی کی عبادت کیوں کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کچھ نہیں مانا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، اللہ کی اطاعت اور اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، اور جنت دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبیاں مجھے بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، اس ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر حضرات کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کر دیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا تھی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا گیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنا کر عدن بھیجیں۔
دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر عدن بھجوا دی گئیں۔ اس کے بعد کوہ عدن سے متصل 1 مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا 10 کوس لمبا بنانے کا حکم دے دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوا دی گئیں کہ پانی کے قریب تک پہنچ گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہ ٹھہرتی، یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان سے ایک نہر نکالی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے سجایا گیا۔ شہروں کے کنارے پر اس نے مصنوعی درخت بنوائے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت کے تھے اور کئی دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان کو درختوں پر ٹانک دیا گیا۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک زعفران اور زمرد اور گلاب سے سہگل کیا گیا۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت بڑے بڑے پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرا دیتے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زرتوری کی قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کمخواب اور ظریفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ تمام شہر کے باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع اقسام پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امرائے ارکان کو حکم دیا گیا کہ سب کے سب اس میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر میں ان کا مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتے رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور میری دولت تم نے دیکھ لی ہے۔ جب قریب پہنچا اور تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ گئے اور اس پر جواہر اور زر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے وہ جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھے حکم نہیں ہے۔ کہا، چلو اس قدر فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بڑی ہولناک انداز میں چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سما گیا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی۔
ख़वातीन و हज़रात, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट्स की सूरत में, लाइक की सूरत में, या हमारी इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके आप अपनी पसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह हामी और नासिर।